اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ آپ کا پھر سے ہم استقبال کرتے ہیں فجر میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر کہ جس میں پچھلے سال کی طرح اس سال ہم پھر سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کے ذریعے ایک اہم گفتگو اس سال بھی آپ تک پہنچے گی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آغا نے یہ بات اٹھائی کہ اگر ادارے کے ذمہ داران کی اجازت ہو تو خطبہ حمام کے سلسلے سے گفتگو پیش کی جائے، کیونکہ جو پہلا ایپیسوڈ جو پچھلے دن چلا ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں گفتگو روزے کے متعلق ہوتے ہوتے تقوی، پرہیزگار، متقی، پھر چھٹے امام کی وہ حدیث، پھر قرآن مجید کی وہ آیتیں جو تقوی کے سلسلے تھی، تو یہ خطبہ بھی صفات متقین کے سلسلے سے ہے، لہٰذا اس پر ہی انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ چلے گا کچھ دنوں تک۔ ہم پروگرام کا یعنی آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا اپنے ان ناظرین کو جن کا نام آیا ہے اور جو وینرز ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے تمام ناظرین سے جنہوں نے جواب بھیجے ہیں بالکل دل چھوڑا نہ کیجیے گا، آپ ایسے ہی جڑے رہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا نام آ جائے، اور پھر وہی کل والی بات کہ یہ پروگرام جو ہے نا اس کا لنک اس چینل کا جو بھی یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، فجر میڈیا کا یا فیس بک، آپ دوسروں تک بھی شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ اگر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جب کہ خطبہ حمام کے سلسلے سے گفتگو ہونا ہی ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہو جائے کہ کیا پس منظر ہے، یہ خطبہ کب دیا گیا، حمام سے مراد کون ہے یا کیا ہے معاملہ، کچھ ذرا اس کا یعنی بیک گراؤنڈ کچھ آپ بتائیں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ کل کی جو گفتگو تھی ہماری آپ کی تقوی سے، اور پھر یہ ہوا تو ہم اس ارادے میں تھے کہ آج بھی تھوڑا سا جو تقوی کی بات ہوئی تھی کہ گناہ نہ کرے اور واجب نہ چھوٹے، صحیح، اس پر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن بہرحال اب آپ نے یہ چھیڑ دیا تو اس کو کر کے پھر آتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ خطبے کو نقل کرنے سے پہلے جو اپنا نوٹ لگاتے ہیں وہ میں عرض کروں، فرماتے ہیں رویہ ان صاحبا لامیر المؤمنین یقال لہ حمام۔ نقل ہوا ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام۔ یہ حمام کیا ہے؟ یہ ایک تو اردو میں حمام بولا جاتا ہے، صحیح، وہ اس سے اشتباہ نہ ہو، یہ حمام چھوٹی ہے سے ہے نا۔ حدیث قصہ میں بھی زیادہ سمجھ میں آئے گا، ولا محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، تو وہ ہم سے ہے حمام۔ چونکہ ان کو بہت زیادہ آخرت کا اور دین کا اور جنت جہنم اس کا بہت خوف ان کو تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ان کا نام کیا کہتے ہیں، حمام پڑ گیا۔ حمام کون صاحب ہیں؟ تو جناب ابی الحدید معتزلی۔ ابن ابی الحدید معتزلی کون ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی علماء معتزلہ میں ہے اور اچھی خاصی پڑھی لکھی شخصیت ہے ان کی، اور ان کی 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح موجود ہے۔ اچھا، تو اب ظاہر پورے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خطبہ حمام تک بھی پہنچے تو وہاں بھی لکھیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حمام ہے ان کا نام تھا حمام ابن شریح۔ اچھا، ایک ان کا نظر مرحوم علامہ یہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تھے حمام ابن عبادہ ابن خیثم۔ تو بہرحال یہ حمام ان کا جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ آخرت کا ہم و غم تھا۔ اچھا، کہیں نہ کہیں فجر میڈیا بھی ہمارا جو ہے ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ فجر فوکس میڈیا کرتا کا بھی ہم و غم تقریباً یہی ہے کہ لوگوں تک صحیح دین پہنچے، اصول کے اعتبار سے بھی، فروع کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار۔ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہے، دین ہمارا جو ہے 2 حصوں میں ہے، ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے
عمل عمل پر جہاں بحث ہوتی ہے اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ. اچھا بھائی تو آپ تو مسائل وغیرہ آپ کو نماز ایسے پڑھنا ویسے, یہ علم فقہ. عقائد کی بحث جہاں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں علم کلام. اور یہ فجر میڈیا جیسا کہ ان لوگوں نے ہم کو بتایا کہ اس کے جو ہے وہ بنیاد کا مقصد ہی یہ ہے علم کلام پہ کہ کلام پر گفتگو, یعنی عقائد پر گفتگو. لیکن ایسا مطلب نہیں کہ اعمال سے ہٹ کر کے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے متمم ہیں, اس لیے کہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں. صحیح. اعمال زیادہ ہوتے ہیں جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں کو بچپنے میں پڑھایا گیا, مولوی صاحب نے مکتب میں پڑھایا ہم سب کو کہ اصول دین یعنی دین کی جڑیں, فروع دین یعنی دین کی شاخیں. تو اتنی زبردست مثال انہوں نے دی ہے, اصول بنایا. تو جڑوں کا کام کیا ہے؟ جڑیں زمین سے غذا اور قوت لیتی ہیں, تنے تک پہنچتی ہے, پھر شاخ و برگ نکلتے ہیں. صحیح. شاخ و برگ کا کام کیا ہے؟ وہ سورج سے اور فضا سے انرجی لیتی ہے اور جڑوں تک پہنچ. تو جتنی زیادہ شاخیں ہوں گی اتنا زیادہ جڑ مضبوط ہوگی. صحیح. اور جتنی زیادہ جڑیں مضبوط ہوں گی اتنی شاخیں نکلیں گی. لہذا جتنا انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل اچھا ہوگا, جتنا عمل اچھا ہوگا اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. اور یہ کام جو ہے فجر میڈیا نے, اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے, کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد پر بھی زور دیں, یعنی علم کلام پر بھی زور دیں. تو بہرحال تو آپ نے گھما دیا ہم کو دوسری طرف. تو یہ حمام صاحب کون تھے؟ سید رضی رضوان اللہ علیہ فرماتے کان رجلا عابدا, یہ ایک عبادت گزار انسان تھے. فقال له یا امیر المؤمنین, ایک دن انہوں نے, حمام صاحب نے حضرت سے عرض کیا, یا امیر المؤمنین صف لی المتقین, متقیوں کے صفات بیان کیجئے. اچھا. مطلب متقی کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ زید متقی ہے, اس کی کیا صفات ہیں؟ حتی کانی انظر الیہم, یہ ایک عجیب بات ہے. جملہ کیا ہے حمام کا کہ صف لی المتقین, یہ ایک بہت بڑی بات کا بیان کرنا بہت کچھ معنی رکھتا ہے کہ آپ کس ٹون میں, کس لہجے میں بات کر رہے ہیں. صحیح. بہت سے لوگ ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں, آدمی کہتا ہے یار ایسی بات کر رہے تھے بالکل سامنے منظر نظر آ رہا تھا. صحیح صحیح. ہاں بالکل. تو اس طرح کا کچھ جو ہے وہ چاہ رہے تھے حمام کہ مولا صف لی المتقین, متقیوں کے صفات بیان کیجئے, مگر اس طرح حتی کانی انظر الیہم, جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں متقی کو. اچھا. تو یہ بڑی اس کے ساتھ حضرت نے جو یہاں جملہ ہے تساقل علیہ السلام, تساقل یہ ثقل سے بنا, ثقل یعنی بوجھ, وزن, انی تارکن فیکم الثقلین, اسی سے تساقل یعنی امام نے گرانی محسوس کی, مطلب نہیں بیان کرنا چاہتے تھے, یعنی ڈیٹیل میں. ہاں, کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اچھا. اب وہ تو امام ہی سمجھ سکتے کیوں نہیں. صحیح. لیکن ہو سکتا ہے, دیکھیے اہل البیت کے بیانات میں بہت سی چیزیں, کبھی ایسا ہے کہ ایسے افراد بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے ہم کو یہ جو ہے وہ باتیں نہیں کہنا چاہیے, وہ تحمل نہیں کر سکتے مثلا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, یا مثلا جو ہے وہ امام نے یہ سوچا, جیسا کہ آخر میں ہے بھی, کہ یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حمام اس کا تحمل نہ کر سکے, برداشت نہ کر. تو وجہ جو بھی رہی ہو, اتنا لکھا ہے جناب سید رضی رضوان اللہ علیہ نے کہ فتساقل علیہ السلام عن جوابہ, حضرت نے جواب دینے میں تذبذب فرمایا, کہہ لیجئے اس کو, گرانی محسوس کر رہے تھے, نہیں دینا چاہ رہے تھے. ثم قال یا حمام, اور ہلکے پھلکے میں, جس کو کہتے ہیں نا ٹالنے کے انداز میں, یا حمام, بس ہلکے میں جواب دیا, اتق اللہ و احسن, ہمیں حمام تقوی اختیار کرو, اچھے اچھے کام کرو. فإن اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون, اللہ ان کے ساتھ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. مطلب ایک سرسری جواب دے کر کے ٹالنا چاہا, مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے. فلم یقنع حمام بهذا القول, حضرت کے اس مختصر جواب پر حمام بھائی مطمئن نہیں ہوئے.
اچھا فلم یقنا، قانے نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، چنانچہ کہتے ہیں حتی عزم علیہ. دیکھیے اب آپ جب علم ادب میں جائیں گے تو عزمہ جو ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت چندہ نہیں ہے کہ عوام سے کیا مطلب اس سے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کی دیکھے یار عزمہ کے معنی قسم کھانے کہاں سے آ گئے، تو اس کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر عزمہ وہ متعدی ہوتا ہے اللہ کے ذریعے تو کہتے ہیں کہ وہاں عزمہ قسم کے معنی میں ہوگا. اچھا یہاں بھی امام نے جو ہے وہ کیا ہے حتی عزمہ علیہ، حمام نے، اب سیدھا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ حمام نے امام کو قسم دے دی. اب کیا قسم ہے اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے. مولا میری قسم، میری جان کی قسم، آپ کی قسم، کیا قسم اس سے نہیں مطلب ہے، لیکن اتنا نقل کیا حتی عزمہ علیہ. مختصر یہ کہ حمام نے جو ہے وہ ان کو قسم دے دی، مطلب سننا ہی چاہتا ہوں مولا، اب فرمائی بہت اصرار یعنی. فحمد اللہ. اب حمام کا اصرار دیکھ کر کے دیکھیے ایک چیز اور، میں نے کہا نا دو چیزیں، ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ امام جو جواب نہیں دینا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہو کہ تھوڑا ان کا جو ہے وہ جذبہ شوق بڑھایا جا سکے، تو ممکن ہے یہ بھی ایک وجہ رہی ہو. تو اب جب ان کا شوق اتنا بڑھا کہ انہوں نے قسم دے دی تو مولانا نے کہا ہاں اب یہ بالکل آمادہ ہے سننے کے لیے. جی جی تب اب بات کہو. یہ فن خطابت کی ایک بنیادی چیز ہے. جی جی صحیح کہ آپ ممبر پر آئے اور تڑتڑ تڑتڑ شروع ہو گئے، اس میں مزہ نہیں ہے. پہلے آپ جو ہے وہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ ایک تجسس پیدا کیجئے، ایک آتش پیدا کیجئے، ایک شوق پیدا کیجئے، اس کے بعد آپ بیان کیجئے. اور یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا جب خطبہ دیکھیے گا آپ تو وہاں بھی جو ہے اگر غور سے آدمی دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کا تجسس آگے آگے جا رہا ہے، امام پیچھے پیچھے تقریر کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے خطابت میں کہ آپ پہلے سامعین کے آتش کو بیدار کیجئے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ پیاسے نہیں ہیں تو کتنی اچھا پانی دے دیے مزہ نہیں آئے، لیکن اگر آپ کی پیاس اپنی پیک پر ہے تو وہی پانی آپ کو میٹھا بھی لگے گا، شیریں بھی لگے گا، ٹھنڈا بھی لگے گا. تو ایک مقصد تساقل علیہ السلام ان جواب کا یہ بھی ہو سکتا ہے. تو چنانچہ اب دیکھا کہ ہاں اب یہ بالکل الرٹ ہے، تیار ہے، جو پیاس بھڑک چکی ہے سیکھنے کی. تب سید رضی کہتے ہیں فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت نے اللہ کی حمد کی اور اس کی جو ہے تعریف کی. وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے بعد ایک مختصر سا مقدمہ ارشاد فرمایا. وہ مقدمہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، لیکن یہاں جو بات میرے خیال سے تھوڑا اور ہونی چاہیے تھی وہ رک کر کے 2-3 منٹ کہہ دوں کہ جو ایسا میں نے عرض کیا کہ صاحب یہ تقوی کے بارے میں، اس لیے کہ پورا خطبہ ہی اسی پہ بیس کر رہا ہے. جی جی. اور ایک چیز اور کہہ دوں، ہاں یہ ایک چیز اور کہہ دوں بڑی مزے کی ہے کہ یہ خطبہ جو امام کا ہے اردو میں کہتے ہیں فی البدی، اچانک، یا انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ایکسٹمپور. پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے. صحیح صحیح کہ مولا ہم آپ سے یہ سوال کریں گے تو آپ تھوڑا یوں کیجئے گا اور پھر جواب دیجئے گا، نہیں، ایکسٹمپور، سوال جواب. اچانک اس آدمی نے سوال کیا اور حضرت نے شروع ہو گئے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ سوال وہ خطبہ حضرت کا ختم ہوا تو حمام کا کیا ہوا اس سے بحث نہیں ہے. آج جب یہ پوری شرح موجود ہے یہاں پر، آج جب لوگوں نے محققین نے گننا شروع کیا کہ آخر اس فی البدی خطبے میں، ایکسٹمپور خطبے میں امیر سلام اللہ علیہ نے کتنے صفات بیان فرمائے، کتنے بیان کیے، تو پتہ یہ چلا کہ اس ایکسٹمپور خطبے میں 110 صفات حضرت نے بیان کیے. کتنے؟ آپ کے نام کا احسنتم، 110. علی کے کتنے؟ عین کے 70، لام کے 30، 100، یہ کے 10. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نام کے اعداد کتنے؟ 110. امام نے اس ایکسٹمپور خطبے میں کتنے جو ہے وہ بیان کیے صفات؟ 110. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک لطیف اشارہ ہو کہ کچھ آ جائے کسی کے اندر وہ متقی ہے، لیکن اگر پورا دیکھنا چاہے تو مجسم 110 صفات تو مولا علی کو دیکھو، تو امیر المؤمنین سلام اللہ
علیہ. تو یہ ایک یہی ہے نا مولا سلام اللہ علیہ امیر البیان, یوں ہی تھوڑی کہے جاتے ہیں. خوب, تو اب میں دو ایک چیزیں آپ کی خدمت میں کل والی بات کو ذرا سا پورا کر دوں. میرے بچوں, میرے بھائیوں, ماہ مبارک رمضان تقوی کا مہینہ ہے, پرہیزگاری کا مہینہ ہے. صحیح. قرآن نے بھی روزوں کے وجوب کا سبب لعلکم تتقون تقوی ہی کو قرار دیا ہے. اور کل یہ عرض کیا گیا تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ ہو, واجب چھوٹنے نہ پائے. واجب چھوٹنے نہ پائے. لہٰذا یہاں پہ دو ایک روایتیں میں نقل کر دیتا ہوں. کم عمل کرے آدمی چلے گا, گناہ نہ کرے, یہ مین ہے. چنانچہ ایک روایت نقل کروں میں, کیا غضب کیا ہے. فرماتے ہیں ترکو لقمۃ الحرام, ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا جی 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے. تو ترک گناہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. یا کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ, یہ مسنگ مجھ سے ہے روز رات میں, یا ہر شب جمعہ میں مس کر رہا ہوں, دیکھنا پڑے گا کتاب میں, بیت المقدس سے فرشتہ پکارتا ہے رات کو کہ اگر کوئی جو ہے من اکل حرامن, اگر کوئی حرام کھا لیتا ہے اللہ اس کا نہ واجب قبول کرے گا اچھا نہ نہ مستحب قبول کرے گا. اوہ. وہ جو کل آپ نے سوال کیا تھا نا, اس کا جواب یہ ہے, مت کرو افطاری, چلے گا مگر حرام سے نہیں. حرام سے مت کرو, مت کرو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 150 کی شیر مال کی مجلس, چلے گا مگر کسی کا جھٹکا ہوا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ جو ہے وہ جانتے ہیں آپ, ایک جگہ جو ہے وہ ابھی کل آئے گا, مولا فرماتے ہیں کہ میری مدد کرو, مدد کرو, مدد کرو تقوی کے. ایک صحابی تھے امیر المومنین کے جو گورنر ہو گئے بصرے کے, عثمان ابن حنیف. انہوں نے تو شاید حرام بھی نہ رہا ہو, وہ بیچارے وہاں گئے, کسی نے ان کو دعوت میں بلایا, دعوت میں چلے گئے, بڑے لوگوں کی دعوت تھی. حضرت کو اطلاع مل گئی. یہ ایک چیز ہے, علی کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہو, مین چیز یہ ہے. حضرت نے ان کو جواب لکھا, وہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے, خط عثمان کے نام. جی ہاں. حضرت فرماتے ہیں مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو, غنیہم مدعو و فقیرہم مجفو, جس میں مالداروں کو بلایا گیا ہے اور غریبوں کو دھتکار دیا گیا. دھتکار دیا ترجمہ ہم نے کہ مجفو, جفا کے ساتھ بھائی دھتکار دیا گیا ہے. سنو عثمان ابن حنیف, الا ولکل امام مأموم اماما یقتدی بہ, ہر انسان کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے. وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ, جس کے نور علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے. تمہارے امام کا عالم یہ ہے کہ تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑے پہ اکتفا کرتا ہے. اس میں بھی بحث ہے لوگوں پر کہ 2 کپڑے کا مراد 1 جوڑا ہے یا 2 جوڑا ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن اللہ اکبر اللہ اکبر, امیر المومنین سلام اللہ علیہ, دور حکومت ہے, کوفہ ہے, امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے جمعے کا, اور دوران خطبہ جو ہے وہ اپنی آستین کو اس طرح ہلا رہے تھے یوں یوں. تو اس بعد میں گھر پہنچ کے ایک لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ یہ نماز کے دوران علی علیہ السلام یہ اپنے قبا ہلا کیوں رہے تھے؟ اس نے کہا کہ ان کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہے, اسی کو وہ جمعے کا دن تھا جو ہے وہ دھل کر کے جمعے کی وجہ سے جلدی آ گئے, پورا سوکھا نہیں تھا, اس کو ہلا ہلا کے سکھا رہے تھے. یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ, اور ان کا گورنر تو فرمایا تمہارا امام 2 روٹی اور 2 کپڑوں پہ اکتفا کرتا, ولیکن لا تقدر. دیکھیے امام کا یہ بھی جملہ, تم علی تھوڑی بن سکتے ہو, ولیکن لا تقدرون علی ذلک, تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو. دیکھیے ارادہ نہیں تھا اور یہ نکل آیا, تو فجر کا جو مقصد ہے جو ہے وہ عقائد اور کلام کا وہ بھی آیا کہ پہچانو تمہارا امام کیا ہے. تمہارا امام, ولیکن لا تقدرون علی ذلک, تم نہیں کر سکتے ہو, تم 2 روٹی پہ نہیں چل پاؤ گے, تم 2 کپڑے پر اکتفا نہیں کر پاؤ گے, مگر ولیکن اعینونی بورع واجتہاد, میری مدد تو کر سکتے ہو تقوی کی بنیاد پر, میری مدد تو کر سکتے ہو
اجتہاد و کوشش کی بنیاد پر. تو میرے بھائیوں، نہ یہ کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، بلکہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی فریاد یہ ہے کہ ہمارے مددگار بنو متقی ہو کر کے. آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. خدا توفیق دے انشاءاللہ ہم سب کو. انشاءاللہ. ناظرین، یقیناً میری طرح آپ کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ یہ پروگرام یہاں پہ رکے، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے. بہرحال انشاءاللہ کل ہم پھر سے خدا کی توفیق سے حاضر ہوں گے تو اس خطبے کی شرح آپ تک پہنچائیں گے آقا کے ذریعے. اب یقیناً ناظرین آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کا سوال کیا ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ خود محسوس کر چکے ہوں کہ آج ہو سکتا ہے یہ والا سوال ہو. کچھ چیزیں آپ نے یقیناً نوٹ کی ہوں گی. آئیے وہ سوال ہم پیش کرتے ہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آقا نے جو خطبہ حمام کے سلسلے سے ایک پس منظر جو پیش خیمہ بنایا اور اس خطبے کے بارے میں جو بتایا ہے، تو اس میں صفات متقین کہ اس خطبے میں، سوال سنیے، اس خطبے میں متقین کی کتنی صفتیں امام نے بیان کی ہے. آپشن سن لیجئے: 72 72، 92 92، 110 110 یا 313 313. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں، یاد رہے ایک بار میں، یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں، دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے، وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہے پروگرام کے شروع ہونے سے، یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین، ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین، صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے، آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین، وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں
الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرس میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.